आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। हिंदुस्तान काबिल तजदीद तवन्नाई शोबे को दे रहा है खुसूसी तवज्जे, वजीर आजम का बयान। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान 5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का दावा। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में सौगातों की बारिश, पार्टी के कामयाब होने पर LRS को मंसूख करने, घर घर नल कनेक्शन देने और गरीबों को मुफ्त बरक़ी देने का वादा। फलाही स्कीमात के जरिए अवाम को राहत पहुंचाने KTR का दावा। हैदराबाद में अमन व अमान से ही होगी सरमायाकारी और नौजवानों को मिलेगा रोजगार। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में बेक वक्त इंतखाबात करवाने पर दिया जोर। मुल्क और अवाम के बीच एक पुल का काम करने पर प्रिसाइडिंग ओहदेदारों को दी हिदायत। आइए कोविड-19 से बचने के लिए एहतियाती इक़दामात इख्तियार करें। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। इस तरह 2 गज दूरी अपनाएं। वक्फे से अपने हाथों को धोते रहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज काबिल तजदीद तवन्नाई के आलमी सरमायाकारों की तीसरी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश री इन्वेस्ट 2020 का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। 3 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मुमताज़ कंपनियां काबिल तजदीद तवन्नाई के शोबे में अपनी जदीद तरीन तकनीकी पेशरफ्त की नुमाइश करेंगे और तवन्नाई की तरसील के लिए दस्तियाब मुख्तलिफ मुतबादिल पर तबादिल ख्याल करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में कई आलमी लीडर, 75 मुल्कों के तवन्नाई के वजीर और 200 मुमताज़ मुक़र्ररीन शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नई और काबिल तजदीद तवन्नाई की वजारत की तरफ से किया जा रहा है। इसका मकसद पूरी दुनिया में काबिल तजदीद तवन्नाई की तैयारी और इस्तेमाल में इजाफा करना और आलमी सरमायाकारों को तवन्नाई की हिंदुस्तानी फरीकों के साथ मरबूत करना है। In a short time, many of these plans are becoming a reality. Friends, in the last 6 years, India is traveling on an unparalleled journey. We are expanding our generation capacity and network to ensure every citizen of India तेलंगाना के दुब्बाक ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद बीजेपी के लीडरों और कारकुनों में ज़बरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। इस इंतखाबात के ऐन करीब GHMC इंतखाबात आने की वजह से बीजेपी हल्कों में काफ़ी मुस्बित लहर देखी जा रही है। GHMC इंतखाबात के चलते पार्टी ने अपने मंशूर जारी किया है, जिसमें खास तौर पर हैदराबाद शहर की हिमाजहत तरक्की पर खुसूसी जोर दिया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने आज पार्टी मैनिफेस्टो जारी किया। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा रियासत के सरकर्दा कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी को कामयाबी मिलती है तो हाल ही में सैलाब की वजह से बेघर हो जाने वाले अफराद को 25,000 रुपये नकद देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अमलावरी में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर घर, हर खानदान को मकान देने के लिए पाबंद अहद है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने कहा है कि TRS हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने फलाही मनसूबों के जरिए रियासत के अवाम को हर मुमकिन मदद की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अमन व अमान बरकरार रहने से ही सरमायाकारी की जाएगी और नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल होंगे। उन्होंने GHMC इंतखाबात में सोच समझ कर सिर्फ TRS को ही वोट देने की अवाम से अपील की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि TRS कायदीन GHMC इंतखाबात में फायदा उठाने के लिए दूसरी जमातों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। साबिक कानून साज कौंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़ ने आज हैदराबाद में बीजेपी में शमूलियत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश करने पर मरकजी हुकूमत खामोशी इख्तियार नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि PV नरसिम्हा राव और NTR की समाधियों को मुनहदिम करने से मुतालिक MIM लीडरों के बयानात की शदीद मज़म्मत की।
DGP مہندر ریڈی نے GHMC انتخابات کے دوران امن و سلامتی میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ مہندر ریڈی حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گریٹر انتخابات کے تحت بعض غیر سماجی عناصر امن و امان کو بگاڑنے اور فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس ایسے لوگوں پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ GHMC انتخابات کے تحت حیدرآباد میں زور و شور سے سیاسی سرگرمیاں جاری ہے۔ پولنگ کی تاریخ قریب آنے کی وجہ سے سبھی سیاسی پارٹیاں تشہیری مہم میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ نومبر 29 کو GHMC انتخابات کے تحت تشہیری مہم کے اختتام کے پیش نظر حیدرآباد میں زور و شور کے ساتھ مہم چلائی جا رہی ہے۔ امیدوار اور اہم سیاسی جماعتوں کے سرکردہ قائدین روڈ شوز اور ریالیوں کے علاوہ گھر گھر جا کر ووٹروں کو راغب کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر ای دیاکر راؤ نے آج میر پیٹ ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں مہم چلائی اور ریاستی حکومت کی جانب سے روبے عمل ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کے بارے میں عوام کو واقف کروایا۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے BN ریڈی ڈویژن کے بعض کالونیوں کا دورہ کرتے ہوئے TRS کو ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کی ہمہ جہت ترقی TRS سے ہی ممکن ہے۔ سابق وزیر شبیر علی نے بھی آج مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے اس موقع پر عوام کو بتایا کہ حیدرآباد میں کانگریس کی وجہ سے ہی میٹرو ریل کا قیام، کرشنا اور گوداوری ندی سے پانی کی سربراہی اور آؤٹر رنگ روڈ کی تعمیر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کے تعلق سے TRS جھوٹی تشہیر کر رہی ہے۔ GHMC انتخابات کے تحت مجلس اتحاد المسلمین اور BJP کی جانب سے بھی زور و شور سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان میں بیک وقت انتخابات کروانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سال بھر کوئی نہ کوئی انتخابات ہوتے رہتے ہیں، جس سے یہ انتخابات ترقی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پریسائڈنگ عہدیداروں کو باریکی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نریندر مودی نے آفیسر کے 80ویں کل ہند اجلاس میں ورچوئل طریقہ کار کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ آج پورے ملک میں یوم عین منایا جا رہا ہے۔ ملک کی عین ساز اسمبلی نے آج کے دن ہندوستان کے عین کو منظور کیا تھا، جس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو قومی یوم قانون کے نام سے بھی منایا جاتا ہے۔ عین ساز اسمبلی میں 26 نومبر 1949 کو باضابطہ بھارت کے عین کو منظور کیا گیا، جسے 26 جنوری 1950 سے نافذ کیا گیا۔ 2015 میں یوم عین پہلی مرتبہ اس وقت منایا گیا جب NDA حکومت نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ دن منایا تھا۔ پیش ایک رپورٹ۔ یوم دستور 26 نومبر کو ہندوستان میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس دن کو قومی یوم قانون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دن ہندوستان میں دستور کو اپنانے کی یادگار ہے۔ اس دن 1949 میں ہندوستان کی عین ساز اسمبلی نے باضابطہ طور پر 26 نومبر 1950 کو نافذ ہونے والے عین کو اپنایا تھا۔ واضح رہے کہ 26 نومبر کو ہندوستان کے عین ساز اسمبلی نے ہندوستان کا عین منظور کیا، جو 1950 سے نافذ ہوا۔ 19 نومبر 2015 کو وزارت سماجی انصاف نے 26 نومبر کو ہندوستانی حکومت کے فیصلے کو مطلع کیا۔ تب سے یوم عین شہریوں میں عینی اقتدار کے فروغ کے لیے منایا جاتا ہے۔ عین ہند جمہوری ہندوستان کا دستور اعلیٰ ہے۔ اس ضخیم قانونی دستاویز میں جمہوریت کے بنیادی سیاسی نکات اور سرکاری اداروں کے ڈھانچے، کارکردگی، اختیارات اور ذمہ داریاں، نیز ہندوستانی شہریوں کے بنیادی حقوق، رہنمایانہ اصول اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہندوستان عینی دنیا کا سب سے ضخیم تحریری دستور ہے۔ اس طرح عین ہند کے مجلس مسودہ سازی کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس کا معمار اعظم کہا جاتا ہے۔ عین کی کسی بھی حصے میں اضافہ کرنا، کچھ حذف کرنا یا تبدیلی کرنے کے لیے پارلیمان کو ترمیم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 26/11 کے ممبئی دھماکوں کے ہندوستان کبھی نہیں فراموش کرے گا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی جانب سے جدید منصوبہ بندی کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی نے 26/11 کے ممبئی دھماکوں میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں اور شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا. عدالت نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کرونا ٹیسٹ کے تعلق سے حکومت کی کارکردگی کو نامناسب قرار دیا. عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جان بوجھ کر لاپرواہی برت رہی ہے. حالانکہ حکومت نے روزانہ 50,000 ٹیسٹ کرنے سے متعلق احکامات جاری کیے تھے. اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے. شب بخیر. اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. ہندوستان قابل تجدید توانائی شعبے کو دے رہا ہے خصوصی توجہ. وزیر اعظم کا بیان. گزشتہ 6 برسوں کے دوران 5 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا دعویٰ. بی جے پی کے انتخابی منشور میں سوغاتوں کی بارش. پارٹی کے کامیاب ہونے پر LRS کو منسوخ کرنے، گھر گھر نل کنیکشن دینے اور غریبوں کو مفت برقی دینے کا وعدہ. فلاحی اسکیمات کے ذریعے عوام کو راحت پہنچانے KTR کا دعویٰ. حیدرآباد میں امن و امان سے ہی ہوگی سرمایہ کاری اور نوجوانوں کو ملے گا روزگار. وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں بیک وقت انتخابات کروانے پر دیا زور. ملک اور عوام کے بیچ ایک پل کا کام کرنے پر پریسائڈنگ عہدیداروں کو دی ہدایت.